ہم گفتگو، تقریریں، واز یہ بہت سننے کے عادی ہو گئے ہیں. اپنی سمیت میں سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن عمل کے ہم خوگر نہیں ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل ہی نہیں کریں گے تو جتنا مرضی سیکھ لیں. ایک بندہ روزانہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا روزانہ انتخاب کرتا ہے، پورا وقت دیتا ہے، فیس بھی ادا کرتا ہے اور اس سے نسخہ بھی لکھواتا ہے اور لا کے گھر میں داراز میں رکھ دیتا ہے. اگلے دن دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو ساری تفصیل بتاتا ہے، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے، پھر تدبیر کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، پھر وہ نسخہ لے کے آ کے گھر رکھ دیتا ہے اور تیسرے دن تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو وہ 20 سال بھی لگا رہے تو بتاؤ اسے کوئی فرق پڑے گا؟ یار میں اچھے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، ان کے قیمتی ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں. میاں دوائی کھائی ہے؟ کہا نہیں، وہ میں نے کبھی نہیں کھائی. جاتا ہوں، ڈاکٹر جو کہتا ہے یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، وہ ٹیسٹ بھی کروا کے لاتا ہوں، تشخیص مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ نسخہ لکھتا ہے، لا کے داراز میں ڈال دیتا ہوں. میڈیکل سٹور پہ کبھی نہیں گیا، دوائی خریدی نہیں، کبھی استعمال نہیں کی. روزانہ ڈاکٹر بدل لیں، لیکن اگر دوائی استعمال نہیں کریں گے تو کس طرح صحت پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ یہی تو ہم سب کر رہے ہیں. تقریریں روز سن رہے ہیں، واز سن رہے ہیں، تلقین سن رہے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں، میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. اتنی ماضی کے اندر تو لوگ تقریریں نہیں سنتے جتنی آج سن رہے ہیں، لیکن سن رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر سے دوا لکھوا لی اور لا کے دراز میں ڈال دی، یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں لیکن کبھی عمل کی طرف نہیں گئے. تو زندگی 20 سال جس طرح پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہے، اور پوری امت کا یہ مزاج بن گیا ہے. لہٰذا امت جہاں 70 سال پہلے کھڑی تھی آج بھی وہاں کھڑی ہے، اس لیے کہ ہم نسخے اچھے لکھواتے ہیں لیکن کبھی عمل نہیں کیا. اگر عمل کے خوگر بن جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے اور یہ امت مسلمہ جو پستیوں کا شکار ہے یہ عروج اور بانکپن کا نور پا جائے. تو عمل کے خوگر ہم اپنے آپ کو بنائیں. ہمارا صرف سماعت کی حد تک دین ہے. وہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا، نوجوان تھا. تو ایک دن دوستوں کے ساتھ، جو اس کے مسلمان دوست تھے، کہیں کسی جگہ پہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا. تو لوگ گئے، جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جلدی نماز پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے آ کے وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور اس دوست کا انتظار کر رہے ہیں جو نو مسلم تھا. وہ آ نہیں رہا. آدھا گھنٹہ لگ گیا. آدھے گھنٹے کے بعد آیا تو سارے کوسنے لگے، تو نے اتنا وقت لگا دیا. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ اصل تم مسلمان ہو، تمہیں پرابلم نہیں ہے، تمہیں مسئلہ نہیں ہے. میں نیا مسلمان ہوا ہوں، تم تو پیدائشی ہو. وہ جو میں نے نماز کا سنا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کا تصور کرنا ہے، اور پھر پوری طرح سے جو خیال وسوسے آئے ہیں ان کو جھٹکنا ہے، یکسو ہونا ہے، پھر تصور کر کے ہاتھ باندھنے. تو مجھے اس پر کچھ وقت لگ جاتا ہے اور اس لیے لیٹ ہو گئی. اور تم تو ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہو، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ کوئی نہیں، تم تو ایسے جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو. تو میں نیا مسلمان ہوا ہوں تو میرے لیے 15-20 منٹ تو اس کام پہ لگتے ہیں. تو وہ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دکان کا سودا بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اس تصور کو پختہ کر لیں. اس نے بھولے انداز سے کہا اور وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا، تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جاتے ہو یوں کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن مجھے 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں کعبۃ اللہ کا تصور سامنے لاتے ہوئے، خیالات کو جھٹکتے ہوئے. یہ پریکٹس ہے اسلام کی. ہم صرف رسمی مسلمان ہیں. اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوہ کیا نا تو شکوے میں ایک بات یہ بھی کہی کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہمارے عمل بس زبان سے ہی ہیں، روح تک اترے نہیں. دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. جب تک اس کو نہیں بدلیں گے، کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلوں نہ مکائیے. اس کو مسلمان کریں، اس کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر ارب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لالت طبع کے باوجود حاضر خدمت ہوا ہوں کہ پہلے بھی کافی وقفہ ہو گیا تھا، تو آج تھوڑے وقت کے لیے جو مجھے آپ کو یہاں حاضر ہونے کا موقع اور شرف ملا ہے، اس پر حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد گفتگو سمیٹ لوں گا. اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما. معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو۔ معجزے کے حوالے سے عادت باری تعالی شروع سے یوں جاری رہی کہ جس دور میں جس چیز کا عروج اور بانک پن ہوتا اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ لوہے کے فن کا عروج تھا۔ لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا، پھر اس کے ظروف، زرہیں اور آلات حرب و ضرب بنائے جاتے۔ کیونکہ لوہے کی صنعت عروج پر تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے، موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ لوگ تو گرم کر کے پھر نرم کرتے تھے، تو یہ ہاتھ میں پکڑتے تو بطور معجزہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا، پھر جس شکل میں اسے ڈھالنا چاہتے، جو صورت دینا چاہتے وہ صورت اسے دے دیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ جادوگری کا دور تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا دیا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی پتے جھاڑتے، کبھی بکریاں ہانکتے، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے، رات کو ٹارچ کا کام دیتا، ضرورت پڑی تو اژدہا بن گیا، منوں ٹنوں پھینکی ہوئی رسیاں نگل لیتا ہے، سمٹتا ہے تو پھر عصا کا عصا، قد بھی نہیں بڑھا، وزن بھی نہیں بڑھا، حجم بھی نہیں بڑھا۔ چونکہ جادوگری کا دور تھا تو جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مصر کے کوچہ و بازار میں جب ایک سے بڑھ کر ایک حسین اپنے عشوہ و ادا سے لوگوں کے دل لبھا رہا تھا اور حسن کے چراغ گلی گلی روشن تھے تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن دے کے مبعوث کیا، اور جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو سارے دیے بجھ گئے، جنہیں ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے نظر آنے لگے۔ جب طب یونانی نے اپنے فن کا لوہا جما لیا، لوہا منوا لیا، اور حکیم جالینوس، حکیم افلاطون، حکیم بقراط اور سقراط نے، اطبائے یونان نے ہر مرض کا علاج، تدبیر اور تشخیص دریافت کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جب سوائے 3 امراض کے ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا گیا تھا، کوڑی کے جسم کو شفا کا علاج نہیں تھا، نابینا جو مادرزاد اندھا ہو اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھی جا سکتی تھی، تیسرا اس دور میں موت کا علاج نہیں تھا، تو جب طب یونانی کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا اور ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا گیا سوائے ان 3 مرضوں کے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں مرضوں کا علاج دے کے مبعوث کیا۔ وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی، نابینا کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے تھے، نور اتر آتا تھا، مردے کو ٹھوکر مارتے تو وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے معجزات دیکھ لیں اور اس دور کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو بالکل ایسا ہی ملے گا۔ جس دور میں جس چیز کا عروج تھا اس دور کے نبی کا معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا گیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے اور انہیں اپنے ادب پہ ناز تھا، تو جب سخنوری کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو مبعوث کیا تو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا کیا۔
اور پھر ان سخنوروں سے کہا کہ لاؤ اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ، اور کہا کہ اکیلے نہیں، سارے جڑ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، صرف 3 آیات پر مشتمل ایک صورت قرآن کی مثل لے آؤ۔ نہیں لا سکے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے لکھا ہے اگر قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی، آسان سا کام تھا کہ وہ ایک 3 آیات پر مشتمل صورت لے آتے۔ پیدائشی عرب تھے، سخنور تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، نثر نگار تھے، لیکن نہیں کر سکے، اور آج تک قرآن کے دامن میں وہ چیلنج موجود ہے۔ جارڈن میں، اسرائیل میں، مصر میں اور دیگر عرب ممالک میں کتنے یہودی، عیسائی، مستشرق موجود ہیں جو پیدائشی عربی ہیں اور بڑے بڑے رسائل اور جرائد چلا رہے ہیں اور شاعر اور ادیب اور سخنور ہیں۔ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، تو وہ آج بھی ہمت کرے نا، ایک صورت لا کے دکھائیں۔ یہ بدبخت ٹیری جونز جس نے قرآن مجید کے ایک نسخے کو آگ لگا کے اپنے خود سے باطنی کا اظہار کیا، یہ اس کی شکست کا اعلان تھا۔ جرأت مند بنتا، دلیر بنتا تو قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا، اور قرآن کی مثل ایک صورت آج بھی لانا ممکن نہیں ہے، اور یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے جو آج بھی قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اور دنیا کے اوپر اسلام دشمن یہود و نصارہ کتنے ہیں جو پیدائشی عربی ہیں اور وہ سخنور شاعر اور ادیب ہیں، آج بھی 3 آیات پر مشتمل ایک صورت لا کے دکھا دے، لیکن نہ کل لا سکے تھے، نہ آج لا سکے ہیں، نہ قیامت تک لا سکتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ نے کہا اگر پہلے نہیں لا سکے تو قیامت تک لا بھی نہیں سکیں گے۔ اس آگ سے ڈر جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں کہ قرآن کی مثل لائے۔ تو یہ اصول جب سمجھ میں آ گیا کہ ہر دور میں جس چیز کا عروج اور بانکپن ہوتا اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا جب تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، تو معجزہ سب سے بڑا جو حضور کو دیا گیا وہ قرآن دیا گیا۔ پھر دوسری بات کہ حضور کا دور مختصر دور نہیں، 10 20 50 100 سال پر مشتمل زمانہ حضور کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ قیامت تک زمانہ میرے حضور کا ہے۔ تو صرف ایک زبان و بیان نے عروج نہیں پانا تھا، مختلف ادوار میں مختلف چیزوں نے عروج پانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو معجزات بھی کئی عطا کیے۔ ہمارے پاس سند کے ساتھ جو حضور کے معجزات پہنچے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہیں۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر جو ہے وہ حصر نہیں ہے۔ تو 1200 معجزات تو بالاسناد اس امت تک پہنچے ہیں۔ پھر ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے، ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ آج کے دور میں آپ کے پاس بھی یہ جو کوبرا ہیلی کاپٹر ہے، اس میں یہ سسٹم لگا ہوا ہے کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں تو بعد میں پروگرام تبدیل ہو گیا تو آپ بٹن دبائیں تو اپنے ہدف کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ سنتے تھے کمان سے نکلا ہوا تیر پھر واپس نہیں ہوتا، لیکن یہ جدید تیر ان کے ہدف کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، ان کو راستے میں توڑ سکتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ہدف جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ آئیے حضور علیہ السلام کے معجزات کی فہرست دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کھجور کے ایک درخت پہ پکا ہوا پھل تھا اور خوشے لٹک رہے تھے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا یہ خوشے ٹوٹ کر آپ کے قدموں میں آئیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو تم مان لو گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ خوشے ٹوٹے اور حضور کے قدموں میں آ گئے، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ تو اس نے کہا کہ میں مان گیا۔
کلمہ پڑھ کے داخلے دین ہو گیا. اب وہ ٹوٹے ہوئے کھجور کے خوشے حضور اس کی جھولی میں ڈال دیتے, وہ اپنے قبیلے میں جا کے بانٹتا اور بتاتا کہ میں نے مطالبہ کیا اور یہ خوشے ٹوٹ کے جو ہے وہ قدموں میں آ گرے. یا حضور صحابہ کو دے دیتے, وہ فخر کرتے ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ موڑے جائیں گے. حضور اس گچھے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا, اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جائے. صرف توڑنا نہیں جانتے, جوڑنا بھی جانتے. تو حضور کے معجزات کی فہرست دیکھتے جائیں اور ہر دور کا باکپن دیکھتے جائیں. آپ کو ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم دور ہیں. ایک جب حضور تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا دور تھا, تو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا. اور ایک ہے قرب قیامت کا زمانہ, اور یہ سائنس کے عروج اور بانکپن اور انسانی عروج اور انسانی سفر کی بلندیوں کا زمانہ ہے. اپالو یازدم کے ذریعے لوگوں نے چاند پہ جانے کی بات کرنی تھی, مریخ پہ سفر کی باتیں ہونی تھی. اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں, ان کا وہاں تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محمد کے قدم پہنچ گئے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغل اولاب کمال ہی. میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے, یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغل اولاب کمال ہی. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو بالکل یہ سائنسی ترتیب کے مطابق ہے. یہ آنا جانا, یہ سفر سیر سیاحت, یہ ہمارا روزمرہ ہے. لیکن ٹیکنیکل زبان میں اسے جو ہے وہ حرکت کہتے ہیں. سائنس جب بولتی ہے تو وہ کہتی ہے حرکت ہوئی. اب حرکت کے لیے فلسفے کے سائنس کے 6 سوال ہیں. حرکت کس نے دی؟ خود بخود حرکت نہیں ہوتی, کوئی محرک ہوتا ہے. حرکت کس کو دی؟ حرکت کب دی؟ حرکت کہاں سے دی؟ حرکت کہاں تک دی؟ حرکت کیوں دی؟ یہ 6 سوال ہیں. یعنی محرک کون ہے, متحرک کون ہے, مبدأ حرکت کیا ہے, منتہائی حرکت کیا ہے, زمانے حرکت کیا ہے, وجہ حرکت کیا ہے. اب قرآن مجید کی صرف ایک آیت پڑھ لیں, یہ سارے سوال ایک آیت میں ان کے جواب موجود ہیں. محرک کون ہے؟ سبحان الذی اسرا. متحرک کون ہے؟ بعبدہ. مبدأ حرکت کیا ہے؟ من المسجد الحرام. منتہائی حرکت کیا ہے؟ الی المسجد الاقصی. زمانی حرکت کیا ہے؟ لیلن. وجہ حرکت کیا ہے؟ لنوریہ من آیاتنا. تو اس ایک آیت کے اندر ان 6 سوالوں کا ترتیب کے ساتھ جواب دیا گیا ہے. پھر حرکت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. ہمارے نبزی ہے اور باقی جو ہیں وہ ہدایت الحکمت ہے, یہ ابتدائی کتابیں فلسفے کی, ان میں حرکت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. حرکت بالذات اور حرکت بالعرض. حرکت ذاتی اور حرکت عرضی. حرکت ذاتی کیا ہے کہ میں اپنے ٹانگوں سے اپنے آپ چل کے آؤں تو یہ میری حرکت بالذات ہوگی. اور میں گجرانوالہ سے یہاں تک آیا ہوں تو 30 سے 35 منٹ میں یہاں پہنچایا. اگر میں بالذات حرکت سے آتا تو اتنے تھوڑے عرصے میں نہیں پہنچ پاتا تھا. تو میں حرکت بالعرض سے آیا ہوں. میں گاڑی پہ بیٹھا تھا تو حرکت میں گاڑی تھی, اس کی ذاتی حرکت تھی, اور میری حرکت بالعرض تھی, اس کے ذریعے تھی میری حرکت. کشتی حرکت بالذات کر رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر جو سوار ہوتے ہیں وہ بالعرض حرکت میں ہوتے ہیں. یہ جہاز اڑ رہا 1000 کلومیٹر پھر گھنٹے کی رفتار سے, تو وہ بالذات حرکت کر رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر جو سواریاں بیٹھی وہ آرام سے ہیں, لیکن وہ بھی حرکت میں ہوتی ہیں اور وہ ان کی حرکت بالعرض ہوتی ہے. اب یہ معراج جو ہے یہ حرکت بالذات تھی یا حرکت بالعرض تھی؟ تو ہماری حرکت بالذات جو ہے
وہ بعض اوقات اتنی سری نہیں ہوتی، بالعرض زیادہ سری ہوتی ہے، لیکن معراج میں جو حرکت بالذات ہوئی ہے وہ زیادہ سری تھی حرکت بالعرض سے۔ اس میں ٹوٹل 6 مراحل ہیں، ان میں 5 مراحل جو ہیں وہ حرکت بالعرض کے ہیں، اور 6واں مرحلہ حرکت بالذات کا ہے۔ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور براق پہ آئے ہیں، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اور براق کتنا سری و رفتار تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے 5.5 فٹ 6 فٹ کے وجود میں صرف 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہے، اس میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں، اس میں 2 سیاہ نقطے ہیں، ان میں روشنی ہے، اور اتنی روشنی کہ ہم نظر اٹھائیں تو تیسرے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بھی دیکھ لیں۔ یہ 2 مہین سے نقطوں کے اندر بری ہوئی روشنی کا کمال ہے، اور جو پاؤں کے کھروں سے لے کے سر کی چوٹی تک نور تھا، اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام پہلا مرحلہ حضور کی ذاتی سیر نہیں ہے، یہ سیر بالعرض تھی، اس کے اوپر تشریف فرما ہوئی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ایک جہاز پرواز کرتا ہے، کوئی اس کی ننگی پشت کے اوپر چمٹ کے بیٹھ جائے تو بتاؤ کہ وہ منزل تک پہنچ پائے گا؟ ہوا کی مزاحمت گوارا نہیں کر پائے گا، پرخچے اڑ جائیں گے، آگ لگ جائے گی۔ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والے طیارے پر کوئی شخص بیٹھ نہیں سکتا، کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والے براق کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اتنی سرعت کے ساتھ حضور جا رہے ہیں تو پہچان بھی نہیں کھوتی۔ جب ہم تیز جا رہے ہوتے ہیں، قریبی شخص قریب سے گزر جاتا ہے، ہمارا عزیز بھی ہوتا ہے، بعد میں شکوہ کرتا ہے جناب میں گزرا تھا، میں نے کہا جناب میں جلدی میں تھا، میں تیزی میں تھا، تیزی میں پہچانا نہیں جا سکتا۔ لیکن حضور اتنی سرعت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پہچان کا عالم کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی اتنی سرعت کے اندر پہچان بھی نہیں کھوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پہلا مرحلہ تھا حضور کا سیر کا، اور یہ سیر بالذات نہیں تھی، یہ سیر بالعرض تھی۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک حضور نور کی ایک سیڑھی پہ گئے، اور سیڑھی کو ہی عربی میں معراج کہتے ہیں، اور اسی لفظ سے اس پورے سفر کا نام سفر معراج پڑ گیا ہے۔ معراج اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اوپر چڑھنے کا ذریعہ، زینہ یعنی سیڑھی۔ وہ ایک نورانی سیڑھی تھی جس پر حضور تشریف لے گئے، اور وہ براق سے زیادہ سری و رفتار تھی، اور حضور پہلے آسمان تک وہاں تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان سے لے کر کے حضور 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے ہیں، اور یہ نورانی سیڑھی سے زیادہ سری و رفتار سفر تھا، تیسرا مرحلہ تھا۔ پھر 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے ہیں، اور جا کے جب سدرہ پہ پہنچے تو جبریل نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا لو دنوت خطوۃ لترکت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں۔ یہ 4 مرحلے مکمل ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور تشریف فرما ہوئے، اس کا نام کتب حدیث میں آتا ہے رف رف، اس پہ حضور تشریف فرما ہوئے۔ اعلی حضرت بولے رف رف تیرا فر فر گیا، اس کو کہتے ہیں تقلیب لفظی۔ رف رف کو اگر الٹ پڑھیں تو بنتا ہے فر فر، رف رف کو ادھر سے پڑھیں، وہ خواجہ میر درد نے کہا تھا نا میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہوں، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد۔ تو یہ رف رف کی اگر تقلیب لفظی کریں گے تو فر فر بنتا ہے۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا، تا ہفتمی گوہر گیا، 7 فلک طے کر گیا، اور پھر نہ جانے کہاں تک رف رف گیا۔ اب رف رف کی بھی منتہائے پرواز ہو گئی۔ یہ 4-5 مراحل تھے سیر بالعرض کے جو حضور علیہ السلام نے فرمائے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پہ، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی معراج پہ، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ، 7ویں آسمان سے جو ہے سدرہ تک جبریل امین کے پروں سے، اور سدرہ سے نہ جانے کہاں تک
رف رف کے پروں پہ، رف رف کے تخت کے اوپر بیٹھ کے حضور گئے۔ اب جہاں رف رف کی منتہائی پرواز ہو گئی، یہ ٹوٹل 5 مراحل ختم ہوئے، حیرت کی وادی آ گئی، وہاں جہتیں سمتیں یہ کچھ نہیں تھا، حضور رک گئے، حیرت ہی حیرت ہے، کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں۔ آواز آئی ادن منی یا احمد، اے پیارے آگے بڑھو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے ایک قدم اٹھایا، کیونکہ آواز آ رہی تھی، پہم تقاضا تھا، اور جھجکنا اس لیے تھا کہ عبد تھے اور معبود کے حضور حاضری تھی، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ ایک قدم اٹھا، اب دیکھیے اب یہ حضور کی ذاتی سیر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان سے سدرہ تک، سدرہ سے جہاں تک منتہائے پرواز تھی رف رف کی وہاں تک، ان ٹوٹل 5 مراحل میں جتنا سفر طے ہوا تھا، حضور فرماتے ہیں ایک قدم اٹھایا تو اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ یہ تھی حضور کی رفتار، اور پھر آواز آتی گئی، قدم اٹھتے گئے، اور ہر قدم پہ جتنا ٹوٹل آخری قدم سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا، اور یہ آواز ایک بار نہیں آئی، 70,000 مرتبہ آئی، اور قدم اٹھتے گئے۔ اعلی حضرت بھی بولے بڑھ اے محمد، بڑھ اے محمد، کری ہو سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ تو حضور آگے بڑھتے ہی چلے گئے، تو یہ حضور کی سیر بالذات بھی تھی، حضور کی سیر بالعرض بھی تھی۔ وہ کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، تاکہ اس کو اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اکبر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ ایک پہلا مرحلہ تھا جس کو علماء کہتے ہیں حضور کی بشریت کا معراج تھا۔ پھر مسجد اقصی سے لے کر کے سدرہ تک حضور کی نورانیت کا معراج تھا، اور پھر مسجد جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے لے کر نہ جانے کہاں تک یہ حقیقت محمدیہ کا معراج تھا، اور اس کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام قرب عطا کیا جو محبوب کا مقصود ہے، اور ان بلندیوں تک پہنچایا جہاں تک کسی کا تخیل اور کسی کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہوئے ہیں، ہمارے تمام مکاتب فکر کے مدارس میں سبقاً ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفیہ، علم کلام پر مشتمل اس کتاب کی تشریح لکھی ہے علامہ عبد العزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے۔ اس میں حضرت ابو الحسن رفاعی کا یہ قول ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، جس طرح خواب میں آپ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، اسی طرح اگر باطن روشن ہو تو روح کی پرواز بھی متحقق ہے، اور اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کا انکار نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے ہیں۔ اس مکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے، پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ جب کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے۔ عرش الہیہ سے تجلیات چھن چھن کے دنیا پہ آتی ہیں، اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور عرش ایک نہیں، 7 لاکھ عرش کہتے ہیں عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلاب کمال ہی، تو ان بلندیوں تک پہنچے، ان رفعتوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جب قربت خاص میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔
ملا جیون علیہ رحمہ تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز اور 70,000 حکایات جو محبوب کی جھولی میں ڈالے گئے. سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب اب تو اپنی چاہت بتا. یہ تو از خود میں نے تجھے عطا کیا، تیری اپنی مرضی کیا ہے، اپنی ڈیمانڈ کیا ہے، اپنی چاہت کیا ہے. کسی شخص کے ظرف کا پتہ چلتا ہے، اس کو اختیار دیا جائے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو جو مانگے گا تو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کیا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. تو کسی شخص کے سوال سے اس کے ظرف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. تو جب قرب خاص میں حریم ناز میں اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں ہر نعمت ڈال کر کہا، محبوب اب تیری اپنی چاہت کیا ہے، تو کیا مانگتا ہے، تو سنو محبوب نے رب سے اس نازک موقع پہ کیا طلب کیا، کیا مانگا. حضرت امام راضی نے بھی لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے. میں بالخصوص ملا جیون کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب قرب خاص میں پہنچے تو اللہ نے کہا، بما اشرفو کا یا احمد، اے محبوب تجھے کس چیز سے نوازا جائے. تو حضور نے جو رب کی بارگاہ میں عرض کی وہ یہ تھا، بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے. میں نے طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، عکاظ کے میلے میں بھی کہا، صحن حرم میں بھی کہا، برستے پتھروں میں بھی کہا، میں نے یہ کہا کہ تو میرا رب ہے. آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے، مجھے عبودیت سے نواز دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی لفظ عبد کے ساتھ، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ. اور وہاں بھی سورہ نجم میں چلے جائیں، وہاں بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. اقبال نے کہا تھا، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. اور بندگی کے عملی ظہور کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ حضور علیہ السلام کی آغوش میں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے، امت کا تجربہ ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کے تخفیف کی درخواست کیجیے. تو آپ نے وہ تفصیل سے علماء سے سنا ہے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 5 نمازوں کی معافی ہوئی، پھر آئے تو انہوں نے پھر عرض کیا، حتیٰ کہ 9 مرتبہ جانا ہوا، 5 نمازیں رہ گئی. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، حضور ایک بار اور جائیے. فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اب رب کا قانون ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے. تو دوسرا قانون بھی پڑھیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. فرمایا جو ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب دیں گے، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا عطا کیا جائے گا. چونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ معراج کا تحفہ خاص ہے اور یہ ابدیت کا عملی اظہار ہے نماز کی صورت کے اندر، جو معراج کی شب خاص کے اندر اس امت کے لیے حضور کی وساطت سے دیا گیا. اور جب بندہ پیشانی سجدے میں رکھتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر مقام قرب اور کوئی نہیں ہے جو اس کو اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے نصیب ہوتا ہے. اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور اذان کا کہتے تو یہ کہنے کی بجائے کہ بلال اذان دو، یہ کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. اور وہ اذان دیتے اور حضور کے قلب اطہر کو راحت پہنچتی. فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تمہاری اس دنیا کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک 3 چیزیں ہی ہیں، 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قلب کی تسکین اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور آرام جا ہے اور راحت قلب ہے نماز. اس لیے معراج النبی کے حوالے سے اس گفتگو کا اختتام اسی بات پہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس تحفہ معراج کو خاص طور پہ حفظ جاں بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کرنا چاہیے. کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جب پوپ پھٹتی ہے، جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے تو ان کے گھروں میں مصلے بچھنے شروع ہو جاتے ہیں اور مرد حضرات مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور خواتین بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھا لیتی ہیں
اور کتنا بد نصیب ہے وہ گھرانہ کہ صبح کے وقت جب چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں اس گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اس سے بڑا بدبخت زمانے میں گھر کوئی نہیں ہے جو صبح کے وقت بھی سویا ہوا ہوتا ہے. اور وہ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے کہ جب صبح کے سپیدے نمودار ہوتے ہیں تو تسبیح کا نور پھیلتا ہے گھر کے اندر, مصلے بچتے ہیں, کتاب اللہ کی تلاوت کے زمزمے ہوتے ہیں اور ماحول میں شگفتگی پھیل جاتی ہے. اور اگر مزید تہجد بھی نصیب ہو جائے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سن لیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا جب سحری کے وقت شوہر اٹھتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھتی نہیں ہے, خیر یہ چلا جاتا ہے اور وضو کر کے جب واپس آتا ہے تو چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور پانی وہ اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے. اور جب وہ پانی چھڑکتا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. وہ بھی اٹھتی ہے اور وضو کرتی ہے اور اس کے ساتھ مصلی بچھا کے وہ بھی جب نماز پڑھنے لگتی ہے تو ان دونوں کو دیکھ کے رب مسکراتا ہے, اپنی شان کے مطابق رب مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں 5 گانا نماز کی توفیق نصیب ہے, اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں صبح کو جب چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں, حشرات الارض بھی بلوں سے سر نکال کے رب کی پاکی بول رہے ہوتے ہیں, تو یہ نیند کے خراٹوں میں ہوتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو 5 گانا نماز کی توفیق سے مالا مال فرمائے. یہی معراج کا سبق ہے, ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے. ادارت المصطفیٰ کے تحت انشاءاللہ یہ جو پرسوں ترسوں اتوار آ رہا ہے, صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے دوپہر تک خواتین کا مصطفی کنونشن منعقد ہو رہا ہے. اگر کسی کے لیے وہاں جو ہے وہ پہنچنا ہو, نیچے خواتین بھی موجود ہیں, ممکن ہو تو وہ ضرور اس اجتماع میں شرکت کر کے بہت سارے اسباق اور بہت جو ہے وہ برکات حاصل کر سکتی ہیں. یہ خواتین کا ہی اجتماع ہوگا اور خواتین ہی خطاب کریں گی انشاءاللہ. اس اتوار کو جو 15 تاریخ کو بن رہی ہے, 15 مئی کو صبح 9 بجے سے لے کر کے دوپہر 2 بجے تک مدرسہ جامعۃ المصطفیٰ میں انشاءاللہ جو نیا مرکز تعمیر ہوا ہے اس میں جو خواتین کا بلاک تقریباً 4.5 کروڑ روپے کی خطی رقم سے جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. تو یہ اس کا افتتاح بھی ہے اور سالانہ اجتماع بھی ہے. اگر آپ تشریف لے جائیں گی خواتین, بالخصوص میرا اعلان ان کے نام ہے, تو یقیناً بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. حسب سابق امسال یہاں رمضان المبارک کے 5 دن درس قرآن نماز فجر کے فوری بعد ہوگا. بذریعہ اشتہارات آپ کو اس کی ڈیٹ بتا دی جائے گی 2-4-5 دن کے بعد. تو آپ اسی طرح ذوق و ولولہ کے ساتھ خود بھی تشریف لائیں, اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بہاریں دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیلۃ البرات شب قدر کا اجتماع بھی انشاءاللہ مرکز مصطفیٰ کے اندر نماز عشاء کے بعد سحر تک جاری رہے گا. اس میں خواتین کا انتظام بھی ہوگا, مرد حضرات کا بھی اجتماع ہے. احباب تشریف لانا چاہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ. یہ دونوں اجتماع کے لیے خواتین کے لیے اور لیلۃ البرات کے لیے سواریوں کا یہاں سے انتظام کر دیا جائے گا. اگر کوئی بہن یا آپ میں سے لیلۃ البرات میں کوئی جانا چاہے تو وہ علامہ خالد صاحب سے رابطہ رکھیں گے, تو یہ آپ کو وقت اور جگہ روانگی کی